الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صدر احترام بزرگوں بھائیوں عزیزوں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑیا نعمت ایمان ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کا مقابلہ سونے اور چاندی کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ نعمت ہے جس نعمت کے مقابلے میں پوری دنیا کی بادشاہت کو بھی نہیں لیا جا سکتا۔ یہ وہ ایمان کی نعمت ایسی عظیم نعمت ہے جس پر انسان کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا عبداللہ بن جدعان کی مغفرت ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہوگی۔ پوچھنے کی وجہ یہ تھی اپنے زمانے میں بڑے بڑے رفاہی کام کیا کرتا تھا۔ کسی غار سے سونا ہاتھ میں آیا، اس سے پہلے لوگ کردار کی وجہ سے پریشان تھے، شہر بدر کر دیا، جب خزانہ ہاتھ لگا تو سردار بن گیا، پھر اس مال سے لوگوں کو کھلانا پلانا شروع کیا، بڑی بڑی دیگیں بنوانا، مسافروں کی خدمت کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا
تو وہ برتن جس میں عبداللہ بن جدعان کھانا بنا کر لوگوں کو کھلاتا اتنا بڑا تھا کہ میں اس کے سائے میں لیٹ جاتا. راستے میں چلتے ہوئے مختلف مقامات پر کھانا اونچائی پر رکھ دیا جاتا تاکہ اونٹ پر سوار شخص وہاں سے گزرے تو اسے نیچے نہ اترنا پڑے، چلتے چلتے وہیں سے کھانا لے اور آگے نکل جائے. اس طرح کے رفاہی کام کرنے میں اپنا مال لگایا. مکہ مکرمہ میں ایک معاہدہ ہوا جس معاہدے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک تھے، جس کی بنیاد اس بات پر تھی کہ ہم کسی بھی ظالم کی حمایت نہیں کریں گے اور مظلوم کا ساتھ دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک ہوئے ہیں اور آپ نے فرمایا آئندہ بھی اگر کبھی کسی ایسے معاہدے میں مجھے بلایا جائے تو میں ضرور جاؤں گا. یہ اس کے گھر پہ ہوا تھا، عبداللہ بن جدعان کے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی یہ ساری زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس کی مغفرت ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایمان نہیں تھا. ہم جو مختلف مواقع میں اجتماعی دعا کرواتے ہیں اس میں تمام ایمان والوں کی مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے. جس کے پاس ایمان نہیں وہ اس دعا سے محروم ہے. اس نے بڑے بڑے کام کیے، اس نے رفاہی کام کیے، اس کی زندگی خدمت خلق کے ساتھ گزری، ایمان نہیں ہے. ایمان کے بغیر آخرت کی کوئی کامیابی نہیں ہے. اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام، اللہ تعالیٰ نے مکہ کے سرداروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یہاں حاجیوں کو پانی پلاتے ہو، تم حاجیوں کے لیے سبیلیں لگاتے ہو، تم بیت اللہ کی خدمت اور صفائی کا کام کرتے ہو، تم یہاں آنے والوں کا اکرام کرتے ہو، کیا تم نے اس عمل کو ایمان کے برابر سمجھ لیا؟ کیا تم اس کے ذریعے سے آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ کیا یہ ایمان کا متبادل بن جائے گا؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتا. والذین کفروا اعمالهم کسراب، آخرت میں جب یہ ایمان کے بغیر لوگ آئیں گے ان کی ساری اچھائیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سراب ہے. گرمی کے موسم میں پیاس کی شدت کے ساتھ مسافر چل رہا ہے، صحرا کا سفر ہے، پانی کی طلب ہے، اسے دور ایک منظر دکھائی دیتا ہے، وہ خیال کرتا ہے کہ وہاں پانی موجود ہے، وہاں کوئی حوض ہے، وہاں کوئی ندی ہے، وہاں کوئی پانی جمع ہے. جب وہ چلتے چلتے وہاں پہنچتا ہے تو نظر آتا ہے وہ تو ریت تھی. والذین کفروا اعمالهم کسراب، فرمایا ایمان کے بغیر ساری اچھائیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک سراب ہے، آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں. یحسبه الظمآن ماء، دیکھنے والا مسافر سمجھتا ہے یہ پانی ہے. حتی اذا جاءه لم یجدہ شیئا، جب وہاں پہنچا تو نہ اسے پانی نظر آیا، نہ پانی کا نام و نشان نظر آیا. مایوس ہو کر پانی کی تلاش میں آگے نکل گیا. اس لیے ایمان اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، جس ایمان کی نعمت سے ہمیں مالا مال کیا ہے، اس ایمان کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اس ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس ایمان کی طاقت کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اس ایمان میں تازگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جب اندر کا ایمان بڑا ہوگا پھر باہر کی دنیا مختلف نظر آئے گی. جب اندر ایمان کی طاقت ہوگی پھر باہر کی گرمی سے یہ بندہ متاثر نہیں ہوگا. جب وہ باہر کی گرمی کو دیکھے گا
اندر ایمان آواز دے گا، اے انسان آج تجھے دنیا کی گرمی محسوس ہو رہی ہے، آخرت کی گرمی میں لوگوں کا کیا بنے گا؟ اے انسان آج دنیا کی گرمی سے بچانے کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، آخرت کی گرمی سے بچنے کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ دنیا کی معمولی درجہ حرارت کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، ہر انسان زبان سے پریشانی ظاہر کر رہا ہے، اس آخرت کی گرمی کو ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے، وہاں کوئی درجہ حرارت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایک امر سے اس کائنات کے سارے نظام کو گرم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ایک امر سے کائنات کے سارے نظام کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ ایمان کی طاقت ہوگی تو باہر کے حالات کو دیکھ کر ایمان والا آخرت کی طرف متوجہ ہوگا۔ آج جس کے پاس دنیا کی گرمی سے بچاؤ کا سامان نہ ہو، ٹین کی چادر کے مکان میں رہتا ہو، بجلی موجود نہ ہو، ٹھنڈک کا کوئی سامان نہ ہو، لوگ ان پر کتنا ترس کھاتے ہیں۔ ان بیچاروں کی کیا زندگی ہے، یہ بیچارے کیسے جی رہے ہیں، ان بیچاروں کا بھی کیا رہن سہن ہے۔ آخرت کے غریبوں کے بارے میں کسی کو خیال آیا کہ وہاں کی گرمی سے بچنے کا انتظام بھی نہیں، وہاں ان کا کیا بنے گا؟ ایمان اس سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ، ایمان کی طاقت اس سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ۔ یہ ایمان کی طاقت والا جب پل صراط سے گزرے گا، نیچے دہکتی ہوئی جہنم کی آگ ہوگی، اس کے ایمان کی ٹھنڈک سے اس آگ کی شدت میں کمی آنے لگے گی۔ وہ آگ ایمان والے سے کہے گی، اے ایمان والے، تمہارے ایمان کی طاقت اتنی ہے کہ میری شدت میں کمی آ رہی ہے، میری حرارت میں فرق آ رہا ہے، تم جلدی سے گزر جاؤ، جنت کی طرف چلے جاؤ۔ اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، ایمان کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسیرم نام ہے، بنو عبد الاشہل قبیلے سے تعلق ہے، دیکھا میدان جنگ سجا ہوا ہے اور مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہو رہی ہے۔ ان سے کہا گیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ کہنے لگے مجھے کیا ملے گا؟ ایمان لاؤ گے جنت ملے گی، ہمیشہ کی کامیابی ملے گی۔ اچھا یہ ہوگا؟ بالکل یہ ہوگا۔ ایمان لائے، کلمہ پڑھا، تلوار لی اور میدان جنگ میں کود گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا جسم لایا گیا، دیکھا اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ وہ جنتی ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور سیدھا جنت میں چلا گیا۔ یہ کیسے جنت ملی ہے، یہ کامیابی کیسے ملی ہے؟ ایمان کی بنیاد پر۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ یہ ایمان کی دولت کے مقابلے میں تمہارے سارے کام، تمہاری ساری ترقی، یہ تمہاری ساری بھاگ دوڑ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج ہمیں فکری طور پر اس مغالطے میں ڈال دیا گیا، ہم اپنی اولاد کو ایسے ماحول میں بھیجتے ہیں دنیا بنانے کے لیے جہاں ان کے ایمان کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بیٹا جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ فرانس جا رہا ہے۔ کتنا خرچہ ہوا ہے؟ 40 لاکھ روپے لگے ہیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ ایک مکان بن جائے گا، بچوں کی شادی ہو جائے گی، کاروبار بن جائے گا، اور ہمارا ایک بچہ قربان ہو گیا۔ اس ماحول میں جا کر اس کے ایمان کی حفاظت کا کیا بنے گا؟ ارے آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ حالات کو نہیں دیکھتے، آپ اپنے ملک کو نہیں دیکھتے۔ ایمان کی قدر و قیمت ایمان والوں کے دل میں گر گئی، دنیا کی محبت ایسے غالب آئی، اپنی اولاد کے ایمان کا سودا کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ پوری دنیا کی بادشاہت دے کر اگر کہا جاتا کہ ایمان ہمیں دے دو، ایمان والوں کے
ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس کے لیے تیار نہ ہوتے۔ تو آج ہم اپنی اولاد کو، اپنے ایمان کو، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ اس کے ساتھ ہماری دنیا کی کامیابی، اس کے ساتھ ہماری آخرت کی زندگی کا بننا جڑا ہوا ہے۔ آج غیروں کی ترقی کو دیکھ کر ہم مرعوب ہو جاتے ہیں، آج غیروں کی ترقی کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے، آج غیروں کی ترقی کو دیکھ کر ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا دنیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوگی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت وہ تمنا کریں گے کاش کہ یہ ایمان ہمارے پاس ہوتا، ہم سے یہ ساری ترقی لے لو، ہمیں ایمان دے دو۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے محلوں میں ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا پھر یہ مسائل معلوم نہیں ہوں گے، پھر یہ گرمی محسوس نہیں ہوگی، پھر انسان ان چیزوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہوگا۔ پھر پریشانی اس بات کی ہوگی آج میری فجر کیوں چھوٹ گئی، آج میرے بچوں نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، آج ہمارے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیوں نہیں ہوئی، آج ہمارے بچوں نے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر تھوڑی دیر تلاوت کیوں نہیں کی ہے۔ ایمان ہوگا تو پھر یہ ماحول بنے گا، پھر پریشانی ہوگی، اعمال کی ہوگی، پھر انسان نیکیوں کے لیے فکر مند ہوگا۔ ایمان بڑھتا ہے جب انسان اعمال کے ساتھ جڑتا ہے، ایمان میں ترقی ہوتی ہے جب انسان نیکیوں کو کرتا ہے۔ ہمارے سامنے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یہ سال کے 12 مہینوں میں قیمتی ترین ایام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں تمام نیکیوں کو جمع فرما دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند چیزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، ان چند چیزوں میں یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی عبادت کا موقع عنایت فرما دیا۔ اس پر کیا ملے گا؟ ایک روزہ رکھنے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اگر بتا دیا جائے اوور ٹائم لگائیں گے تو اتنا نفع ہوگا، تو بتائیے دفتر سے کوئی جانے والا ملے گا؟ کوئی وقت پر اپنی کرسی سے ہٹے گا؟ اتنا نفع مل رہا ہے۔ ایک روزہ رکھنے پر 1 سال کے روزوں کا ثواب مل رہا ہے۔ ہر رات کی عبادت کا اجر و ثواب شب قدر کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذی الحجہ کے اس عشرے کے 1 دن کی عبادت ہمارے ہاں 1000 دنوں کے برابر سمجھی جاتی، اور عرفہ کے دن کی عبادت 10,000 دنوں کے برابر سمجھی جاتی۔ کتنا نفع ہے اور کتنی کمائی ہے۔ سال کے مہنگے ترین ایام ہیں، سال کے قیمتی ترین ایام ہیں۔ دنیا میں ہر سال سروے ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے مہنگی جگہ کون سی ہے۔ مختلف علاقوں کا سروے کرنے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے، رپورٹ شائع ہوتی ہے، یورپ کا فلاں علاقہ، یورپ کا فلاں ملک، یورپ کی فلاں جو ہے وہ آبادی، فلاں گلی یہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین جگہ ہے، اس کی قیمت سب سے زیادہ ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اے ایمان والو، پراپرٹی کا مہنگا ہونا تو تمہیں سمجھ میں آتا ہے، تم اسے دیکھ کر رشک اور اس غبطے کی نگاہوں سے دیکھتے ہو، ہمارے پاس تو اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے، ہم اس مہنگی سوسائٹی میں جگہ کیسے خریدیں۔ ہم تمہیں ایک ایسا موقع دے رہے ہیں جس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس کے لیے ایمانی جذبہ ہونا ضروری ہے، ایمان کی طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ تمہارے پاس آیا، یہ سال کے مہنگے ترین ایام ہیں، یہ سال کے قیمتی ترین ایام ہیں، تم اس میں کمائی کرو، اور یہ کمائی تمہیں کام آئے گی، اس دن کام آئے گی یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہوگی، یہ کمائی اس دن تمہیں فائدہ دے گی۔ اس لیے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں روزوں کا اہتمام کرنا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حجاج کرام کو وہاں بلایا، پوری دنیا سے حاجی وہاں جمع ہو رہے ہیں، وہ وہاں عبادت میں مصروف ہیں، جنہیں وہاں جانے کا موقع نہ ملا وہ اپنے محلے کی مسجد میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ حاجی کتنے شوق سے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حرم شریف میں جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ جس محلے میں ہم رہتے ہیں ہمارے محلے کی مسجد یہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ وہاں عبادت کرنے پر اپنے بندوں کو نوازتے ہیں، ایسے ہی اپنے محلے کی مسجد میں آ کر عبادت کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ حرم شریف میں حاجیوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں، ایسے ہی اپنے محلے کی مسجد میں آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے والے لوگوں کی دعاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس ذی الحجہ کے عشرے کو قیمتی بنانے کی فکر کریں۔ 5 وقت کی نماز کم از کم یہ 10 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا ہو جائے۔ 4 نمازیں کسی نہ کسی درجے میں کوشش کر کے ہم ادا کر لیتے ہیں۔ فجر کی نماز ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اور یہ آج کل کی راتیں، گرمی کا موسم ہے، راتیں چھوٹی ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی، فجر میں اٹھنا مزید ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ لیکن انسان ذرا غور تو کرے، یہاں مسئلہ گرمی اور سردی کا نہیں ہے، رات کے بڑے یا چھوٹے ہونے کا نہیں، مسئلہ ایمان کا ہے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ محلوں میں رہتے ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں، ہماری طرح ان کی مصروفیات ہیں، وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں کیسے آ رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی پہلوان ہیں؟ ان کی خوراک اچھی ہے، ان کو کہیں سے کسی نے کوئی اور ایسا انعام دیا ہے؟ وہ ہماری طرح ہیں۔ جب وہ آ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں آ سکتا؟ جو آنے والے ہیں وہ گرمی میں بھی آتے ہیں، وہ سردی میں بھی آتے ہیں، اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے پھر بندہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ کوشش تو کریں، سال کی 365 نمازیں فجر جمع کی جائیں، کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ دنیا کا 1 پیسے کا نقصان ہو جائے بندہ فکر مند ہو جاتا ہے، اور یہاں اعمال کے اعتبار سے پورے سال فجر کی نماز کا نقصان ہو رہا ہے اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ تو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنا اہتمام کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ تابعین میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی ایسے گزری ہے کہ میں نے کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی، ہمیشہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ التکبیرۃ الاولیٰ خیر من الدنیا وما فیہا، ایک تکبیر اولیٰ کا مل جانا دنیا وما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی ایک مقدار مقرر کریں۔ رمضان گزرا ہے، عید آنے والی ہے، 2 مہینے تقریباً رمضان گزرے ہو چکے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ان 2 مہینوں میں میں نے کتنی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے؟ آیا 2 مہینوں میں 1 دفعہ میں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر میں نے نہیں کیا تو یہ تو بہت فکر کی بات ہے۔ میں اگر آج قرآن کو چھوڑوں گا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب میری پیشی ہوگی تو یہ قرآن میرا ساتھ کیسے دے گا؟ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں تمہارا سفارشی بنے گا۔ اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ موبائل کے لیے فرصت ہے، واٹس ایپ کے لیے فرصت ہے، سوشل میڈیا کی معلومات دیکھنے کے لیے فرصت ہے، قرآن کی تلاوت کی فرصت ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کے ساتھ اگر ہمارا تعلق کمزور ہے، ان 10 دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ 10 پارے ہو جائیں، 20 پارے ہو جائیں، قرآن پاک مکمل ہو جائے، الحمدللہ۔ یعنی ان 10 دنوں میں اعمال کے اعتبار سے وہ ماحول بن جائے جو رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ 9 روزے رکھنا مشکل ہے، 2 روزے رکھ لیں، 4 روزے رکھ لیں، جتنی ہمت ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا جائے۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ تو ضرور رکھ لیا جائے۔ چھٹی بھی ہوگی اور تھوڑی سی طبیعت پر ناگواری بھی آئے گی، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بات کرنے سے، تقریر سننے سے کام نہیں بنتا۔
یہ تو صرف جذبہ پیدا کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے، عمل پر لانے کے لیے ہے، اصل مقصود تو عمل ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارا جذبہ بنتا ہے، عمل کرنے کا وقت آتا ہے، ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں ہمارے لیے اشارہ کافی ہے، اشارہ مل گیا، اس کے بعد 2 دن کے بعد پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو وہ ڈیل کر بھی لی ہے، ہم نے تو اس میں اتنا کما بھی لیا۔ بس اس دنیا کے معاملے کا یہ حال ہے، اور نیکی کے معاملے میں انسان کام کے وقت ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ دعاؤں کی مقدار کو بڑھانا، تلاوت کی پابندی کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، روزوں کی کچھ نہ کچھ برکات حاصل کرنا، یہ اس پہلے عشرے کی اہم ترین عبادات ہیں۔ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ نے جنہیں نوازا ہے وہ اللہ کا نام لے کر کریں گے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور ان کے ذمے اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق باقی ہیں، وہ اس بات کی بھی فکر فرما لیں کہ بھئی ہمارے ذمے کسی کی کوئی ادائیگی نہ ہو۔ اعمال تو کیے، نیکیاں تو جمع کر لی، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں نیک اعمال جمع کروا لیے، کل قیامت کے دن جب پہنچے تو حقوق العباد کے معاملے میں پکڑے گئے۔ قرضہ نہیں دیا، کاروباری ادائیگی باقی ہے، سامنے والا سالوں سے انتظار میں ہے کہ بڑے میاں پیسہ واپس کریں گے۔ نماز بھی چل رہی ہے، تسبیح بھی چل رہی ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، دعائیں بھی ہو رہی ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، قربانی بھی ہر سال کرتے ہیں، غریبوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، جن بندوں کے حقوق دینے ہیں وہ نہیں کر رہے، اور اس میں اتنے سیریس اور سنجیدہ ہیں، اگر کبھی ان کے ساتھ اس موضوع پر بات کی جائے تو طبیعت پہ بوجھ آ جاتا ہے۔ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو وہ بات کریں گے جو ہمارے لیے ضروری ہے، ہم تو وہ بات کریں گے جو ہمیں پریشانی سے نکالنے کا سبب بنے گی۔ اگر ہمارے ذمے حقوق العباد ہیں، ان کی ادائیگی کی فکر ہم نہیں کریں گے تو ہمارے بچے کریں گے۔ ہم اگر ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہماری اولاد اس کا خیال کرے گی، ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز جنازہ ادا فرمانے سے پہلے پوچھ لیا کرتے تھے اس بندے نے کسی کا کچھ لینا دینا تو نہیں ہے۔ اگر اس نے قرضہ دینا ہے اور اس کا انتظام نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا کرتے تھے کہ ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہمارے مالی معاملات بہت کمزور ہیں، عبادات کی لائن میں کچھ نہ کچھ نیکی ہو جاتی ہے، معاملات میں آ کر ہم مار کھاتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہماری ساری محنت، ہماری ساری عبادت، ہماری ساری نیکیاں وہ لوگ لے کر چلے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں صبر کر لیا۔ اب زبردستی تو نہیں کر سکتے، اپنا حق زبردستی تو وصول نہیں کر سکتے، صبر سے کام لیا اور دنیا میں اپنا کام چلا لیا۔ اب جب آخرت میں انہیں ان کی نیکیاں ملنا شروع ہوں گی، ان کی طبیعت خوش ہو جائے گی، وہ کہیں گے ہم تو فائدے میں رہے، ہم نے دنیا میں چند دن تنگی دیکھی، چند دن پریشانی کا سامنا کیا، مگر آج ہمیں نیکیاں مل گئی، ہمارا تو کام بن گیا۔ تو اس لیے ہمیں میرے محترم دوستو عزیزو، ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے، انہیں ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے کوئی پریشانی بن جائے۔ اپنے آپ کو نیکی کے ساتھ جوڑنا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا، جب اس طرح سے یہ ہمارا عشرہ گزرے گا تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر پڑیں گے، ہمارے پورے سال پر پڑیں گے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کی زندگی کو بھی آسان بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔